جس میں خلافت کے فرائض انجام دیں گے قبلہ مولانا سید محمد حسین نقوی صاحب، انجمن ہائے ماتمی، انجمن حسین بہانا مقامی انجمن، انجمن اکبری رسول پور گھوڑی، انجمن معصوم حسین مظفر عبادت میں سلام کرنا۔ اس میں پیشانی کے انجام جناب آل سجاد جعفر غنی صاحب کریں گے، اور جن حضرات کو پڑھنا ہے مجھے بھی بتا دیں۔ عبادت بلند سلام کرنا۔ ٹھیک وقت پر قبلہ کو دیور دیتے جائے گا، اور بعد مجلس شبیر دامو سید سجاد علیہ السلام نامہ ہوگا، آپ حضرات طرف کریں گے۔ بعد بلند سلوات اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ چار مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کروں گا تاکہ میں اپنے بھائی آل سجاد کو آواز دے سکوں۔ ہر زمانے میں نوحہ سید سجاد کا، ہر زمانے میں نوحہ سید سجاد کا، ظلم کے روپٹ تماچا سید سجاد کا، ظلم کے روپٹ تماچا سید سجاد کا، اور چاہے جس شخص کو منزل فی فنا اللہ کی لائے سجدوں میں خلیقہ سید سجاد کا، لائے سجدوں میں خلیقہ سید سجاد کا، اور سب سے اونچا کر دیا ہے قبلہ دوم کا نام، سب سے اونچا کر دیا ہے قبلہ دوم کا نام، ہے بہت ممنون کا باپ سید سجاد کا، ہے بہت ممنون کا باپ۔ میری قسم کے ساتھ آواز ہوگا جناب آل سجاد جہاں پر آمین کا، اور آپ حضرات آواز اخلاص کو بات کریں۔ سجدوں نے پائی عابد ایمان سے، منزلت
سجدوں نے پائی عابد ایمان سے سجدہ شبیر کو باقی رکھا سچا جزاک اللہ منزلت سجدوں نے پائی عابد ایمان سے سجدہ شبیر کو باقی رکھا سجاد نے اور گرم ریتی پا بلہنا بیڑیاں پہنے ہوئے گرم ریتی پا بلہنا بیڑیاں پہنے ہوئے کر لیا ہے صبر کا تیراستہ سجاد نے درود پڑھنے بابا اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد یاد آ گیا امام سجاد دربار شام میں عزیز مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ سن لے بدبا تیرا تخت ہلا سکتا کہ سن لے بدبا تیرا تخت ہلا سکتا ہوں اور اس شام کو صفین بنا سکتا ہوں سن لے بدبا تیرا تخت ہلا سکتا ہوں اور اس شام کو صفین بنا سکتا ہوں یاد میں خیبر و خندق کی دلا سکتا ہوں یاد میں خیبر و خندق کی دلا سکتا ہوں بن کے عباس تجھے دھول چٹا سکتا ہوں بن کے عباس تجھے دھول چٹا سکتا ہوں تو سمجھتا ہے کہ بیمار ہے زنجیریں ہیں مجھ میں عباس چچا جان کی تصویر ہے درود پڑھ دے گا آیا تھا کہ کربلا سے دین کے مشکل کشا سچا کربلا سے دین کے مشکل کشا سچا حاضر کرو کہ واری سے مکہ مدینہ کربلا سچا ہے واری سے مکہ مدینہ کربلا سجاد ہیں دین حق تیری صدا تیری بقا سجاد ہے ہو گئی زندہ نمازیں عابد بیمار سے ہو گئی زندہ نمازیں عابد بیمار سے سجدہ شبیر کی پہلی ضیا سجا نو کے نیزہ پاسرے شبیر نے رو کر کہا نو کے نیزہ پاسرے شبیر نے رو کر کہا نو کے نیزہ پاسرے شبیر نے رو کر کہا بیڑا اہل حرم کے رہنما سجاد بیڑا اہل حرم کے رہنما سجاد ہیں کی وصیت شاہ نے یہ زینب دلگیر سے کی وصیت شاہ نے یہ زینب دلگیر سے کربلا سے دین کے مشکل کشا سجاد ہے ایک دن بابا علی کا کی گلا باندھا گیا ایک دن بابا علی کا بھی گلا باندھا گیا بے خطا بابا علی تھے بے خطا سجاد ہیں بے خطا بابا علی تھے بے خطا سجاد ہیں آپ درود کا سہارا لیں چہرے گوئیاں کر رہے ہیں بیڑی گلے میں تو یوں ڈالا گیا خوف زن تھا سارا لشکر وہ شجاع سجاد ہے
سایہ ہے چلے، کربلا سے شام تک بن کر وہ سایہ ہے چلے، قافلہ سالار زینب کی رضا سجاد ہے، قافلہ سالار زینب کی رضا سجاد ہے، اور پاؤں کے ہر آلے کی آنکھ میں آنسو ملا، پاؤں کے ہر آلے کی آنکھ میں آنسو ملا، آلے پڑھتے ہیں جس کا مرثیہ سجاد ہے، آلے پڑھتے ہیں جس کا مرثیہ سجاد ہے، عابدے ایمان رکھتے تھے زمین پر جب قدم، عابدے ایمان رکھتے تھے زمین پر جب قدم، بیڑیوں کی ہر قدم پر تھی صدا سجاد ہے، بیڑیوں کی ہر قدم پر تھی صدا سجاد ہے، کربلا سے شام کو جا کے آئے ہیں وطن، کربلا سے شام کو جا کے آئے ہیں وطن، خون کے آنسو بہاتے غمزدہ سجاد ہے، میری بات شام پرانی سے جو آئے پیش کریں، میں بنا وقت لیا ہوئے ایک مذہب تنشیر آپ کے حوالے کروں گا کہ کس کا کہنا تھا کہ بعد میں جو 40 برس ہویا منال نے پوچھا امام، کہنے لگے منال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ہے اور یسین ہماری آج اس کے ثابوت مومنین تھا ہے، مجھے تھوڑا دیجیے اور آپ کے سامنے بولا
اسلام کے امام زمانہ بابا نے بلند سلام اس آیت کے ذہن میں حضرات سے چند گزارشات اور معاملات پیش کرنا ہے۔ قرآن مجید اسلامی تعلیمات کا سب سے عظیم سرچشمہ ہے، اور عزیزو یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ یہ کتاب جس زبان میں نازل ہوگی وہ زبان تمام دنیا کی زبانوں سے افضل ہے۔ یہ کتاب جس مہینے میں نازل ہو وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور یہ کتاب جو فرشتہ لے کر نازل ہوا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل ہے، اور یہ کتاب جس نبی پہ نازل ہوئی وہ نبی سارے نبیوں سے افضل ہے۔ میں بات کو آگے بڑھانے کا حضرات سے بیعت کر رہا ہوں، تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں اور ہمارے درمیان جو ہے وہ فاصلہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اور عزیزو قرآن مجید کے سلسلے میں ہمارا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے
بلکہ خالق بشر کا کلام ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ ایک انسان جیسی تقریر، جیسی تحریر وہ اپنے لوگوں کے درمیان کر پاتا ہے، نرغہ آدم میں گر جانے کے بعد نہ ایسی تقریر کر پائے گا، نہ ایسی تحریر لکھ پائے گا۔ اور تمام امت مسلمہ کا متفق فیصلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں ان کی فصاحت و بلاغت میں کمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت میں کمی نہ ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق بشر کا کلام ہے۔ کیونکہ رسول اسلام کی زندگی میں سب دور آئے ہیں، آپ نے جنگ بھی کی ہے، آپ نے صلح بھی کی ہے، آپ دوستوں کے درمیان بھی رہے ہیں، آپ دشمنوں کے درمیان بھی رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت میں کمی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں قرآن مجید کے حوالے سے جیسے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے 6666 آیات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ آیات وہ ہیں کہ جس کا پڑھنے والا، ہر پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں کہا تھا۔ آواز پہنچ رہی تھی؟ اگر صحیح پہنچ رہی تو صلوات دیجیے محمد۔ پروردگار عالم نے ان آیات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ کچھ آیات وہ ہے کہ جس کا ہر انسان پڑھنے والا، ہر پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر کہا کیا ہے، اور کچھ آیات وہ ہیں کہ جن کو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو صاحبان علم ہے، جو علم کی دولت سے معلومات ہے۔ پہلا حصہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ہر انسان سمجھ جائے گا کہ پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر کہا کیا۔ دوسرا حصہ کہ جن کو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو صاحبان علم ہے۔ پروردگار عالم نے تیسرا حصہ مخصوص ان لوگوں کے لیے کر دیا کہ جو وارث قرآن بھی ہیں، محافظ قرآن بھی ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ حصہ کیوں منتخب کیا؟ وہ اس لیے کہ پروردگار جانتا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب لوگ اپنے آپ کو مفسر قرآن ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیں گے، معلم قرآن ہونے کا دعویٰ شروع کر دیں گے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اس حصے کو محفوظ کر لیا کہ اس حصے کو صرف وہی سمجھے گا کہ جو محافظ قرآن بھی ہیں، جو وارث قرآن بھی ہیں۔ اور تاریخ میں ایسا وقت آیا بھی ہے، 5ویں امام کا دور امامت ہے۔ ایک سوال بھیجے محمد والے محمد پر۔ 5ویں امام کا دور ہے، آپ الہی امام ہیں، ایک سرکاری امام اور بھی ہے، ابو حنیفہ، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ پروردگار عالم نے جو قرآن مجید نازل کی ہے اس کی سب آیات کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ پروردگار عالم نے کس آیت میں کہا کیا ہے، اور وہ لوگوں کے درمیان تفسیر قرآن بیان کرتا تھا، اپنے آپ کو معلم قرآن ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک روز جب ملاقات مولا سے ہوئی تو مولا نے کہا، اے ابو حنیفہ، ہم نے سنا ہے تم مفسر قرآن ہو، تم تفسیر بیان کرتے ہو لوگوں کے درمیان۔ کہا تو تم نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ میں مفسر قرآن ہوں، میں ہر آیت کے مصداق کو سمجھتا ہوں، ہر آیت کے مطلب کو سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم نے کہا کیا ہے، تم سب جانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں جانتا ہوں تبھی تو بیان کر رہا ہوں۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ ہم تجھ سے پورے قرآن مجید کی آیات کا نہیں بلکہ ایک آیت کا مقصد معلوم کرتے ہیں۔ مولا نے کہا فرمائیے، اس نے کہا کہیے۔ اب قرآن مجید کی آیت پڑھی مولا نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ ترجمہ کیا ہے کہ جو اس کے اندر آ جائے گا وہ امن و امان میں ہوگا، اس کی جان بھی محفوظ ہوگی، اس کا مال بھی محفوظ ہوگا۔ صرف یہی تو کہا گیا ہے آیت کے اندر، وہ جگہ تو بتائی نہیں ہے پروردگار نے کہ کون سی وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان آ جائے گا تو اس کی جان بھی محفوظ، اس
नाम दिया है। कहा मौला ये तो सामने की बात है, इससे मुराद खाना काबा है कि जो खाना काबा के अंदर आ जाएगा उसकी जान भी महफूज, उसका माल भी महफूज। मौला ने सुना और सुनने के बाद कहा कि अगर इससे मुराद खाना काबा है तो फिर अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने हज्जाज के सिपाहियों से अपनी जान बचाने के लिए खाना काबा में बना ली थी और वो वहां बंद हो गया। क्या है वो तत्व खाना मेरा कि जो इसके अंदर दाखिल हो जाएगा उसकी जान भी महफूज, उसका माल भी महफूज। तो अबू हनीफा ने क्या कहा कि इससे मुराद खाना काबा है। वही इमाम ने एतराज वारिद किया कि अगर इससे मुराद खाना काबा है तो फिर अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने हज्जाज के सिपाहियों से तंग आकर काबे में बना ली थी और वो वहां कत्ल हो गया। माज़अल्लाह ऐलान खुदाबंदी झूठा है कि जो इसके अंदर आ जाएगा वो अमरामान को होगा, उसकी जान भी महफूज, उसका माल भी महफूज, फिर वो वहां कत्ल कैसे हो गया? उसने कहा मौला मुझे तो यही मालूम था, मौला मुझे यही मालूम था। मौला आप फरमाए कि इस आयत में खुदा का मिज़दाक क्या है? तो मौला ने मदरसा फरमाया कि इससे मुराद खाना काबा नहीं है बल्कि वारिसे खाना काबा है। जो इनके दामन से मुतमस्सिक हो जाएगा वो जहन्नुम की आग से भी महफूज होगा। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक सलावत और भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो इससे मुराद खाना काबा नहीं है बल्कि वारिसे खाना काबा है कि जो इनके दामन से मिल जाएगा वो हर चीज से महफूज हो जाएगा। और उसी कुरान मजीद की आयत सूरह आले इमरान की 164 नंबर की आयत है जिसको मैंने आपके सामने तिलावत करने की तरफ हासिल किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, परवरदिगार आलम कह रहा है कि हमने मोमिनीन पर एहसान किया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, कि हमने मोमिनीन पर एहसान किया है कि उन्हीं में से एक को रसूल बनाकर भेजा। देखिए रसूल बना के भेजा है परवरदिगार ने, लेकिन क्या क्या कर रहा है कि हमने मोमिनीन पर एहसान किया है, हमने साहिब ईमान पर एहसान किया है कि हमने तुम पर यह एहसान किया है कि तुम्हीं में से एक को रसूल बनाकर भेजा। क्यों भेजा? ताकि नफ्सों का तज़किया करे, नुफूस को पाक करे, आयात की तिलावत करे, किताब व हिकमत की तालीम दे, जबकि तुम खुल्लम खुल्ला गुमराही में मुब्तला थे। तो परवरदिगार आलम ने आयत के अंदर कितने मकसद रखे अपने कि रसूल बना के भेजा ताकि नफ्सों को पाक करे। इसका मतलब ये हुआ, आयत ये कह रही है कि नबी के आने से पहले नफूस पाकीज़ा ही नहीं थे। तो मकसद तो ये हुआ कि हमने तुम्हीं में से एक को रसूल बनाकर भेजा ताकि नफ्सों को पाक करे, तज़किया नफ्स करे, किताब व हिकमत की तालीम दे, तुम्हें अखलाक के दर्जे तक पहुंचाए। यही तो रसूल इस्लाम की जिम्मेदारी हुई ना। अब रसूल इस्लाम आए, किताब व हिकमत की भी तालीम दी, नफ्सों को भी पाक करा, और रसूल के आने से पहले ये खुल्लम खुल्ला गुमराही में मुब्तला थे, जिंदा लड़कियों को दफन कर देते थे, बार बार पर जंगे हुआ करती थी, मुद्दतों लड़ाना करते थे। नबी आए, नबी ने जुल्म को भी दूर किया, लड़की का भी मर्तबा बढ़ाया। ये सब क्यों किया? ये परवरदिगार कह रहा है कि हमने तुम पर एहसान किया है। तो इंसाफ से बताइए कि हमने या आपने परवरदिगार आलम की बारगाह में कोई एप्लीकेशन भेजी थी कि परवरदिगार आलम तो हमें दुनिया में भेज तो रहा है, कोई हमारे लिए एक ऐसा रहनुमा भेज दे कि जो हमारी हिदायत करे, जो हमें सही रास्ता दिखाए। ये उसका करम है जाने गिरामी कि उसने इंसान को अशरफ मखलूकात नहीं बनाया, बल्कि अपने यहाँ से अंबियाओं का सिलसिला जारी किया। जब नबूवत खत्म हो गई तो इमामों का सिलसिला शुरू किया कि जब अक़ल इंसानी थक जाती है तो या तो नबूवत की बारगाह से हिदायत होती है या इमामत की बारगाह से हिदायत होती है। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक सलावत और भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। लक़द
کسی بھی سماج اور معاشرے کا تجزیہ کریں، حقیقت کو سمجھیں، چاہے وہ معاشرہ یا کوئی ملک ہو یا گاؤں ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ معاشرہ جہالت سے وابستہ ہو یا علم کی دولت سے مالا مال ہو، تو آپ کو وہاں کے لوگ، 3 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. 3 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے حق بات پیش کر دی جاتی ہے تو وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں کرتے. جب ان کے سامنے حق بات پیش کر دی جاتی ہے تو وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں اور بحث نہیں کرتے. اب وہ بتائیے کہ کچھ لوگ ہوتے نہیں ہوتے ایسے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. میں اس بستی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کلن بات کر رہا ہوں، میں بڑھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہر جگہ آپ کو ملیں گے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے صحیح بات پیش کر دی جاتی ہے، حق پیش کر دیا جاتا ہے تو وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے ایسے لوگ. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی طریقے سے بھی حق بات پیش کرتے رہیے وہ ماننے والے ہوتے نہیں ہوتے. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے حق بات پیش کر دی جاتی ہے تو وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی طریقے سے حق بات پیش کرتے رہیے وہ ماننے والے نہیں ہیں. اب تھوڑا دل سنبھال کے بیٹھیے. 3 طرح کے لوگ آپ کو ہر معاشرے میں ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے، ہر دیہات میں ملیں گے، ہر گاؤں میں ملیں گے، ہر ملک میں ملیں گے. اور میں اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جس دور میں انبیاء کا سلسلہ جاری تھا، اماموں کا سلسلہ جاری تھا، اس میں بھی یہی حال تھا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے حق بات پیش کر دی جاتی ہے تو وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کسی طریقے سے بھی حق بات پیش کرتی رہی ہے وہ قبول کرنے والے نہیں ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اپنا کوئی مکتبہ فکر نہیں ہوتا، اپنی کوئی رائے نہیں دیتے، بلکہ جہاں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اسی کا کلمہ پڑھنے لگتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب حق بات پیش کر دی جاتی ہے تو حق کو قبول. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو حق کو قبول ہی نہیں کرتے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا کوئی نظریہ ہی نہیں ہوتا، اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، اپنا کوئی مشورہ نہیں ہوتا، بلکہ جہاں اپنا فائدہ دیکھیں گے، جہاں اپنا فائدہ دیکھیں گے اسی کا کلمہ پڑھنے لگیں گے. اب انصاف سے بتائیے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر ہوتے ہیں تو صلوات سے بتا دیجیے کہ ہوتے نہیں ہوتے. مزاج کے اعتبار سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی طریقے کی بات سمجھاتے نہیں، جو دماغ میں بیٹھ گئی وہ بیٹھ گئی، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. ایسا انسان صرف چرب بیانی سے کام لیتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے حق بات پیش کرو لیکن ماننے والے نہیں ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی نظریہ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ جہاں فائدہ دیکھتے ہیں اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں. جو حق کو قبول کر لیتا ہے علم اخلاق میں ان سے منصف مزاج کہا جاتا ہے. جو حق کو قبول نہیں کرتا علم اخلاق میں اسے ضدی مزاج کہا جاتا ہے. اور جس کا اپنا کوئی رائے نہیں ہوتی علم اخلاق میں اسے متنبر المزاج کہا جاتا ہے. اب آئیے قرآن جو حق کو قبول کر لیتا ہے قرآن اسے مومن کہتا ہے، جو حق کو قبول نہیں کرتا قرآن اسے کافر کہتا ہے، اور جس کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا قرآن اسے منافق کہتا ہے. اور جو حق کو قبول نہیں کرتا قرآن اسے کہتا ہے کافر. اور جس کا اپنا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے قرآن اسے منافق کہتا ہے.
جملہ کہنا چاہتا ہوں میں، پہلے بھی وہ کہا ہے، جملہ پہلے اسلام کو اتنا نقصان منافق سے پہنچا ہے، کافر سے نہیں پہنچا، اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی، اس دور میں بھی، اس لیے کہ رسول کو معلوم تھا کہ وہ کافر ہے، نہیں مانے گا، لیکن منافق کی پہچان آپ نہیں کر سکتے، منافق کی آپ پہچان نہیں کر سکتے کہ یہ شخص منافق ہے نہیں ہے، کام بھی کرے گا اور اپنا نام بھی نہیں چاہے گا، بلکہ بتا دوں میں منافق کی سب سے بڑی پہچان دیکھو یہ جھوٹ کہا ہوں گے اس روح سے لگا اور میرا نام بدلے کہ میں نے بتائی یہ بات ہوتا نہیں ہوتا، لیکن میں آپ لوگوں کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، تو اسلام کو نقصان منافق سے پہنچا ہے، کافر سے نہیں پہنچا۔ آپ منافق کی پہچان نہیں کر سکتے کہ منافق کام کر جاتا ہے اپنا، اور آپ دیکھیں ہر دور میں آپ کو ایسے انسان ملیں گے، لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور انسان کے نام میں منافق کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ دین کی راہوں میں روڑا ڈالتا ہے، یہ نہ ہونے پائے، لیکن انسان کے نام میں منافق چاہتا ہے کہ صرف میرا کام یعنی نام نہ ہو، میرا کام ہو جائے، آپ پہچان نہیں کر سکتے اس کی۔ میں آپ کو ایک شعر سنا دوں نظیر اللہ کا، ایک سوال بھیجے محمد والے محمد منافق کے لیے کہا آپ نے کہ جو دیکھیے تو ہے پہلو میں دوستوں کی طرح، جو دیکھیے تو ہے پہلو میں دوستوں کی طرح، اور جو سوچیے تو یہی صاف آستین کے ہیں۔ سلام بھیجے محمد والے محمد پر۔ اچھا تاریخ بھی بہت آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی، اب جب بات آ گئی ہے تو کیونکہ میں کچھ باہر کے بھی افراد نظر آ رہے ہیں، جو پرانے وہ مثال سنجھوں میں، لیکن مثال جب آگے تو میں کہتا چلوں کہ میں آپ کو مثال بتا رہا ہوں۔ اچھا قرآن مجید نے ان دونوں کا تینوں کا مزاج بھی بیان کیا ہے اور ان کا انجام بھی بیان کیا ہے کہ ان کا انجام ہے کیا، ان کا انجام کیا ہوگا، لہٰذا آپ کو میں زندگی ساتھ دے دوں زندگی۔ اور منافق کی زندگی کا مزاج کیا ہے کہ اس کے سامنے کسی طریقے سے دین پیش کرو وہ ماننے والا نہیں ہے، اور منافق کہ جہاں اپنا فائدہ دیکھے گا تبھی کرنا پڑے گا۔ جناب عیسیٰ کا دور ہے اور جناب عیسیٰ چاہتے ہیں کہ میں سفر کروں، اور انہوں نے سفر کرنا شروع کیا تو ان کے ساتھی نے کہا کہ آپ تنہا جائیں گے لہٰذا آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتائیے کہ ساتھی چاہیے تو لے کے چلے۔ دیکھیے اس واقعے کے اندر دونوں مزاج ملیں گے، ضدی مزاج بھی اور اپنے فائدے والا مزاج بھی۔ اب جب کچھ دور چلے تو باہر نکلے گاؤں سے تو جناب عیسیٰ نے کہا دیکھیے سفر پرانی ہے لہٰذا پہلے ہی ہم کھانے کا بندوبست کر کے چلے، توجہ بیٹھا نہیں کھانے کا بندوبست کرا کر تمہارے پاس کتنے درہم ہے؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا میرے پاس 1 درہم ہے۔ اس نے کہا میرے پاس 2 درہم ہے، کل ملا کے 3 درہم ہو گئے۔ جناب عیسیٰ نے کہا جاؤ کھانا لے آؤ، اور وہ کھانا لے کے جب وہاں سے چلا تو تھوڑا بہت سالن ملا اور 3 روٹی ملی۔ اس کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار جناب عیسیٰ کا 1 درہم ہے اور میرے 2 درہم ہے، روٹی ہے 3، جب یہ تقسیم ہوگی تو برابر برابر تقسیم ہوگی۔ تو اس نے کیا کیا کہ 1 روٹی راستے میں ہی کھا لی، اس نے 1 روٹی رات لا کے کھا لی۔ اب جب وہ آ گئے تب دور چلے، جب بھوک لگی تو کھانا کھانا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ اس میں سالن جو تھا اس میں وہ گوشت تھا۔ اب وہ کھانا کھانے کے بعد ہڈی کو پھینک دیا گیا۔ اب جناب عیسیٰ نے اس ہڈی کو دیکھا تو اس ہڈی کو دیکھنے کے بعد کیا ہوا تو وہ ایک پرندہ بن گئی۔ تو صحابی نے کہا جو ساتھ میں تھا کہ اللہ کے پیغمبر آپ نے تو کمال کر دیا، ایک ہڈی کو پرندہ بنا دیا، ایک ہڈی کو پرندہ بنا دیا۔ تو جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ اگر تیرا تھوڑا بہت ایمان جاگ گیا ہے تو مجھے یہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ توجہ دیکھیے زندگی میں بتا رہا ہوں آپ کو،
کہ یہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ کہ اللہ کے پیغمبر روٹیاں تو 2 ہی تھی. چلے اور دور چلے، ایک دریا پڑا، وہاں کوئی پل کا انتظام بھی نہیں ہے. ابھی تو گھبرا گیا، کہتا ہے اللہ کے پیغمبر کیسے ہم پار کریں گے، یہاں تو پل بھی نہیں ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے کہا گھبرا کر کیوں ہے، میرے پیچھے پیچھے چلا، میرے پیچھے پیچھے چلا. نبی کی اس آواز کو اس نے لبیک تو کہہ دی. اسے اتنا معلوم تھا کہ یہ نبی ہے، اسے اتنا معلوم تھا کہ ایک نبی ہے. نبی کی آواز پہ لبیک کہی، لیکن تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی پکارتا رہا لیکن بلندی پہ چڑھتے رہے. صحابہ کہتے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب وہ جناب عیسیٰ نے چلنا شروع کیا، بغیر پل کے دریا پار ہو رہا ہے. اب جب درمیان میں پہنچ گئے تو جناب عیسیٰ رکے، اور رکنے کے بعد کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ نے تو کمال کر دیا، وہاں ایک ہڈی کو پرندہ بنا دیا، یہاں بغیر پل کے دریا پار کر رہے ہیں. تو نبی نے فرمایا کہ اگر تیرا ایمان جا گیا ہے تو مجھے اتنا بتا دے کہ روٹیاں کتنی تھی. توجہ کریں، دیکھیے زندگی بتا رہا، آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تاریخ پر سے بیان کر رہا ہوں، قرآن کی صحیح دلیل دوں گا. کیا بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اللہ کے پیغمبر روٹیاں تو 2 ہی تھی. دریا پار کر لیا، دیکھا کیا سامنے جنازہ چلتا ہوا آ رہا، کچھ آدمی اس کے پیچھے جنازے کے، ایک ضعیفہ روٹی بھی لگتی ہوئی اس کے ساتھ آ رہی ہے. تو اب ساتھی کیا کہتا ہے، اس ضعیفہ کے پاس جا کے دیکھیے اللہ کا پیغمبر ہے، یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، لہٰذا تم جاؤ، جا کے ہو سکتا تمہاری بات مان لے. وہ آئے کہ میرے دلوں کا سہارا تھا، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، لہٰذا آپ دعا کر دیجیے کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے تاکہ میرا سہارا بن جائے. جناب عیسیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، بچہ زندہ ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کمال کر دیا، اللہ کے پیغمبر آپ نے کمال کر دیا، ایک مردے کو زندہ کر دیا. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ واقعہ اگر تیرا ایمان جا گیا ہے تو بتا روٹیاں کتنی تھی، بتا روٹیاں کتنی تھی. کہا اللہ کے پیغمبر روٹیاں تو 2 ہی تھی. دیکھیے ہے ذمہ دار کہ حق بات پیش ہو رہی ہے لیکن ماننے والا نہیں ہے. اب دوسرا میدان میں دیکھیے کہ جن کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، بلکہ جہاں فائدہ دیکھتے ہیں اسی کا کلمہ پڑھنے لگتے ہیں. آگے چلے، ایک پہاڑ پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں 3 اینٹیں رکھی ہوئی ہے. جناب عیسیٰ نے ان 3 اینٹوں کو دیکھا، وہ اینٹیں سونے کی بن گئی. اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اس میں سے مجھے ایک اینٹ مل جائے تو میری زندگی بن جائے گی. ہاتھوں کو جوڑ کے بولا اے اللہ کے پیغمبر کافی دن ہو گئے مجھے گھر سے نکلے ہوئے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے بچے کے سال میں ہے، لہٰذا مجھے گھر جانے کی رخصت دیجیے. دیکھیے اپنے اپنا ذمہ مزاج. اب بات ہے فائدے کی. عیسیٰ نے کہا کہ اگر تو جانا چاہتا ہے تو پہلے ان اینٹوں کو تقسیم کر دے. اگر تو جانا چاہتا ہے تو پہلے ان اینٹوں کو تقسیم کر دے. جناب عیسیٰ نے کہا ایک اینٹ اس کی کہ جس نے ایک روٹی کھائی، دوسری اینٹ اس کی کہ جس نے دوسری روٹی کھائی، اور یہ تیسری اینٹ اس کی کہ جس نے تیسری روٹی کھائی. ہاتھوں کو جوڑ کے بولا یا نبی اللہ وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی. آپ نے دیکھا اپنا فائدہ دیکھا، نبی بھی مان لیا، ایمان بھی لے آیا. اب دیکھا کہ جہاں فائدہ ہوتا ہے نہیں اتنا کلمہ پڑتا ہے. آج اس نے ایک کپ چائے ملا لی تو اس کی تاریخ، اور اس کا دروازہ بند ملا تو اس نے چائے ملی تو اس کی تاریخ. یہ منافق کا کام ہوتا ہے. لہٰذا منافقت کے سائے سے بچتے رہیے اور یہ دعا بھی کیجیے کہ پروردگار اللہ ہم منافقت کے سائے سے ضرورت. ثواب بھیجیے محمد والے محمد. یہ ثواب بھیجیے محمد والے محمد. تو قرآن نے 3 مزاج بیان کیے اور ان کا انجام بھی بیان کیا ہے قرآن مجید نے. کافر کے لیے کیا ارشاد ہوا قرآن مجید کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. سورہ
अब्बास सुनते थे लेकिन कबूल नहीं करते थे। गूंगे क्यों बनाए जाएंगे कि जुल्म होते हुए देखते थे लेकिन आप बात नहीं कहते थे। सलावत है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद कुरान ने दोनों के मिजाज क्या किया शामिल किया। काफिरों के लिए कहा कि सुनने वाले नहीं है, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। महबूब के लिए कहा कि ये जब साहिब ईमान से मिल रहे हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और जब तन्हाई में बादल के परस्तारों से मिल रहे हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। इनका अंजाम तो क्या है? सुम्मन हुकुम उम्मीद को हम लाए जरूर। अब मोमिन के लिए क्या कहा परवरदिगार ने? इनका मिजाज क्या है मोमिनों का? कि ये बेनमाजी नहीं बल्कि नमाज गुजार बनकर जिंदगी गुजारते हैं। ये बुत परस्त नहीं बल्कि खुदा परस्त बनकर जिंदगी गुजारते हैं। ये वकील बनकर नहीं बल्कि फयाद बनकर जिंदगी गुजारते हैं। ये कयामत पर भी यकीन रखते हैं, ये अदल को भी मानते हैं। ये है इनका मिजाज। अंजाम क्या है? उलाइका ला हुक्म मिन रब्बिहिम व उलाइका हुम मुफ्लिहून। कि ये लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत पाते हैं और यही निजात याफ्ता हैं। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंतजाम कर दिया गया, साथ में रहनुमा के लिए रहनुमाई के लिए एक का इंतजाम कर दिया गया, कपड़ा भी दे दिया गया। कम वाला सवारी और चाहिए, सवारी का इंतजाम भी हो गया। जब सब इंतजाम हो गया तो हाथों को जोड़ के बोला फर्जंद रसूल न तो मकरूज हूँ, न सफर पे जाना चाहता हूँ, न लिबास चाहिए, न सवारी दरकार है। कब फिर कह तो रहा था कि मैं ये देखना चाह रहा था जो जमाने को सखावत का हुक्म देता है वो खुद भी सही है या नहीं? जो जमाने को सखावत का हुक्म देता है वो खुद भी सही है या नहीं? तो इमाम ने फरमाया हमारी मारिफत हासिल करो। हम वो खानवादा है कि माल का सवाल हुआ है तो माल दिया है, सर का सवाल हुआ है तो सर दे दिया है। सवाल भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। में आप देखिए जो भी बशारत, जो भी नवैत, जो भी खुशखबरी है कुरान मजीद की वो साहिब ईमान के लिए है, वो साहिब ईमान के लिए है। जनाब अबूजर को मौला कायनात ने ये कहा था, ये खुशखबरी देखिए, ऐ अबूजर कामयाब तुम हो कि तुम अपने ईमान को बचा के ले जा रहे हो, इसलिए कि जिसका ईमान बच गया उसका गया क्या, और जिसका ईमान चला गया उसके पास रहा क्या। तो जो भी खुशखबरी है, जो भी है वो साहिब ईमान के लिए है। और जानिए ईमान का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? ईमान का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जिसके अंदर ईमान की ताकत आ जाती है फिर वो जो भी काम करता है रियाकारी के साथ नहीं करता, दिखावे के साथ नहीं करता, बल्कि वो यही सोचता है कि मेरा परवरदिगार मुझसे खुश हो जाए। ये ईमान की ताकत होती है। और जिसके अंदर ईमान था वो बेफुरमाओं की तरह आगे बढ़ता था, चाहे कितना ही लश्कर उसके सामने हो, कभी भी उसके पैर डगमगाए नहीं है। और जानिए में आप देखिए कि जो ईमान के आखिरी नुक्ते को पा लेता है फिर उसका हर काम अल्लाह के लिए होता है, उसकी जंग भी अल्लाह के लिए, उसका सोना भी अल्लाह के लिए, उसका जागना भी अल्लाह के लिए, उसकी सखावत भी अल्लाह के लिए, उसकी तहारत भी अल्लाह के लिए। और जो ईमान के आखिरी नुक्ते को पा लेता है फिर वो एक ही आवाज सुनता है, उसको मेरा फिर दावा दावे के रब की कसम में कामयाब हो गया। और जो ईमान के नुक्ते को पा लेता है तो फिर उसकी जिंदगी का आगाज भी खुदा के घर से होता है और शामिल जिंदगी भी खुदा के घर से होती है। लेकिन इज़ान गिरामी जो पहचान कुरान ने बताई है कि ये बेनमाजी नहीं बल्कि नमाज गुजार कर बंद होता है। ईमान की ताकत किसे कहते हैं? बस और बताओ आपको ईमान की ताकत बस मुझे यहीं से रब्त मसाइल देना है। यजीद का दौर हुकूमत 3 साल 8 महीने और इसका कोई भी साल ऐसा नहीं रहा कि जब इसने खुदा के चाहने वालों पर जुल्म न किया हो। वाक़या करबला, मदीने को तलाश करना और मक्के को
लश्कर देखा बस हालत मुख्तार में सीरियल में तो को चलाया यजीद के लश्कर। देखिए ईमान की ताकत आपको बता रहा हूँ, जब इसके अंदर ईमान होता है तो उसका हर कदम अल्लाह के लिए होता है। वो चाहता है कि मेरा परवरदिगार खुश हो जाए, चाहे दुनिया खुश हो या ना हो। यजीद के लश्कर ने मक्के का मुहासरा किए था। जब यजीद के लश्कर को यह खबर पहुंची कि यजीद अपने अंजाम को पहुंचा, यजीद वासिल जहन्नुम हुआ, तो इसका लश्कर जिधर जिसका भी चाहा उधर चला गया। लश्कर यजीद का एक सिपाही बहुत प्यासा, एक जवान आया और मुझे ये सब समझना कहना है। एक जवान आया और आपको उसे पानी पिला दिया। जब वो पानी पी चुका, रस्से से इफाका हो चुका, तो हाथों को जोड़ के बोला, ऐ करीम मर्द तुम बताओ कि तुम हो, तुम हो कौन? तो बंदे खुदा हम तुझे नाम नहीं बताना चाहते, और खाली तो प्यासा ही नहीं है बल्कि भूखा भी है। चलो मेरे साथ चलो, खाना खा लो। दोनों जवान उसको लेके घर आए, खाना खिला दिया, हाथों को जोड़ के फिर बोला, ऐ करीम मर्द तुम्हारा कर्म होगा तो तुम बताओ कि तुम हो कौन? मुझे पानी पिला के मेरी जान बचाए, मुझे खाना भी खिला दिया, लेकिन तुम बताओ तुम हो कौन? नौजवान कहता है, बंदे खुदा हमारी खुशी इसी में मौकूफ है कि हम तुझे अपना नाम न बताएं, इसलिए कि जो हम काम करते हैं वो हुजूरी परवरदिगार के लिए करते हैं, अपने नामो नमूद के लिए नहीं करते। वरना तुझे तुम्हें नाम बताना पड़ेगा। बस ज्यादा इसरार बढ़ा तो एक मरतबा नौजवान कहता है कि देख तुम मुझे, मैं तुझे पहचानता हूँ लेकिन तू मुझे नहीं पहचानता। एक मरतबा कहता है कि तुम मुझे पहचानते हो? कहाँ? तो तुम हो कौन? अगर मुझे पहचानना चाहता है तो पहचान, करबला के मैदान में एक बीमार हो जिसे कश पे कश आ रहे। तसव्वुर करें ऐसे नौजवान का कि जिसके हाथों में हथकड़ियां हो, जिसके पांव में बेड़ियां हो, जिसके गले में खारदार पाव हो। तसव्वुर करें ऐसे नौजवान का रहा था कि इंसान कैसा है। हाँ